بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اناٹمی کے بارے میں، خاص کر گراس اناٹمی اینڈ جنرل اناٹمی کے بارے میں۔ ہاؤ ٹو اسٹڈی گراس اناٹمی اینڈ جنرل اناٹمی۔ اب اناٹمی کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کو کس طرح میمورائز کرنا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ اس کی کچھ ٹرم ہے، ہم نے وہی چیز یاد کرنی ہے، بونز، مسلز، نرو ETC۔ اب ہم ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میرے ساتھ ایک بون ہے، اس کا نام ہے اسکیفولا، مجھے تو نام یاد ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے یہ کہاں کس جگہ کی ہے۔ فار ایگزامپل یہ شولڈر کے ہے، تو اب اس کے مجھے کس چیز یاد ہونی چاہیے، اس کے مجھے بارڈرز یاد ہونی چاہیے کہ کتنے بارڈر ہے، 3 بارڈر ہے، کون سے ہے، میڈیل ہے، لیٹرل ہے، کون سے ہے، سپیریئر ہے، انفیریئر ہے، سرفیسز یاد ہونے چاہیے کہ سرفیسز کون سے ہے۔ فار ایگزامپل اب یہ سرفیس پوسٹیریئر سرفیس ہے، ٹھیک ہے، انٹیریئر سرفیس ہے، اینگل یاد ہونے چاہیے، انفیریئر اینگل ہے، سپیریئر اینگل ہے، ٹھیک ہے، اور ہے تو مسل کے نام آنے چاہیے کہ کون سے مسل ایسے ہے جو اسکیفولا کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ایزی ہے اور ہم نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ فار ایگزامپل میرے ساتھ مسل ہے، ایک مسل ہو گیا، میں لیتا ہوں جو بھی مسل ہوں، بائسیپس کا ہو گیا، ٹرائسیپس کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹرائسیپس کا ہو گیا، یا میرے ساتھ ہو گیا ڈیلٹوائڈ مسل ہو گیا۔ مطلب میں تو اب یہ نہیں ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ مسل کس طرح کہا کی ہے، مطلب اور اس کے اوریجن، انسرشن وغیرہ، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کو یاد کس طرح کرنا ہے۔ اب مسل ہے، باڈی میں بہت مسل ہے، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسل اپر لمب کی ہے، لوور لمب کی ہے، تھورکس کی ہے، ہیڈ کی ہے، ایبڈومن کی ہے، مطلب یہ کہاں سے ریلیٹ کرتا ہے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ مسل کا نام مجھے یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فرسٹ چیز نام، سیکنڈ آفنیس، فوکس کرنا ہے مین چیز پہ، نرو سپلائی، دیٹ دس مسل از سپلائڈ بائی وچ نرو، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں تو آپ کو بالکل یاد ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ پھولتے ہو تو پھر آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ اب اوریجن بھی یاد ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا یاد کرنا ہے کہ یہ انزرٹ کہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ اوریجن، انزرشن، میڈیل، لیٹرل، یہ کچھ اس طرح ٹاپک ہے، کچھ ٹرمینالوجیز ہے جو ہم جنرل اناٹمی میں پڑھتے ہیں۔ میں لاسٹ کی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جنرل اناٹمی کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو نرو نیم ہو گیا، نرو سپلائی ہو گیا، اوریجن ہو گیا، انزرشن ہو گیا، اب یہ مجھے یاد ہو گیا۔ اب مسل کے ایک اور چیز میں نے یاد کرنا ہے، ایکشن، کہ اب اس مسل کا ایکشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوں کہ بون اور مسل کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اب نروز، کہ نروز فار ایگزامپل میرے ساتھ ایک نرو ہے، کامن فیرونیل نرو ہے، یا النر نرو ہے، ریڈیل نرو ہے، جو بھی ہو، تو میں نے کس طرح یاد کرنا ہے، یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اس کا روٹ ویلیو کیا ہے، ٹھیک ہے، مین چیز ہے روٹ ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پہ میں نے یاد کرنا ہے کہ یہ کس طرح، مطلب کورس اس کا کہاں سے کہاں تک جاتے اور کس طرح جاتے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اب کورس بھی ہو گیا تو ایک اور چیز، اب یہ ٹرمینیٹ کہاں پہ ہوتی، ٹرمینیشن بھی ہو گیا۔ اب ٹرمینیشن جو ہو گیا تو اس کے بعد میں نے کیا یاد کرنا ہے، یہ کون سے برانچز دیتے ہیں۔ اب برانچز بھی میں نے یاد کرنے ہیں، برانچز کے نیمز یاد کرنے ہیں، اگر ڈیٹیل یاد نہیں کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آرٹری کا بھی سیم ہے لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ اب نرو سپلائی جو ہے، نرو یہ کہاں مطلب کون سی جگہ کو سپلائی کرتا ہے، یہ چیز بھی اگر پتہ ہو تو بہت اچھا ہوگا۔ آرٹری جو ہے، آرٹری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تو آرٹری کو کس طرح پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل میرے ساتھ ہو گیا ایک آرٹری ہے، النر ہے، ریڈیل ہے، ٹھیک ہے، فیمورل آرٹری ہے، جو بھی ہو، مطلب وہ آرٹری کس طرح، اس کو میں نے کس طرح یاد کرنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ اوریجنیٹ، مطلب اس سے پہلے ایک آرٹری ہے
فار ایگزامپل بریکیل آرٹری آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیوائڈ ہوگی النر اور ریڈیل میں. تو اب یہ ہے کیا ہے اوریجن، اب ادھر ہی سے اب یہ اوریجنیٹ ہو گیا. تو ابھی اس کو ہم لے آتے ہیں اس کا کورس. ایک چیز تو یہ ہو گیا اوریجن، دوسرا کیا چیز ہے کورس کی مطلب کس طرح جاتے ہیں، یہ کون سی جگہوں سے پاس ہوتے ہیں. کورس کے بعد میں نے یاد کرنا ہے ٹرمینیٹ کہاں پہ ہوتے ہیں. ٹرمینیشن بھی مجھے یاد ہو گیا. اس کے علاوہ میں نے یاد کرنا ہے برانچز. ٹھیک ہے، سمپل ہے، یہ کہاں پہ سپلائی کرتے ہیں تو یہ بھی یاد کرنا ہے. وینس کے بارے میں، وینس کا ڈرینیج ہوتا ہے، آرٹری سپلائی کرتا ہے، تو وین کہاں سے ڈرین کرتا ہے یہ بھی یاد کرنا ہے میں نے. دوسرا چیز سیم ہے وہی کہ یہ وینز یہاں سے سٹارٹ ہو گیا، سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. تو یہ فار ایگزامپل سپینس وین ہے، فیمورل وین ہے، جو بھی وین آپ لیتے ہو تو وہی وین لے لو، لیکن اس کو یاد کرنا ہے آپ نے. تو ابھی کیا ہے، اس کا بھی کورس یاد کرنا ہے، اس کے برانچز یاد کرنے ہیں، اس کا ٹرمینیشن یاد کرنا ہے اور ڈرینیج یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہو گیا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے ایک اور چیز کے بارے میں، جوائنٹس. فار ایگزامپل میرے ساتھ ہو گیا ایلبو جوائنٹس. ایلبو جوائنٹس کون سے بونس سے بنائے یہ چیز مجھے یاد ہونا چاہیے. اس میں کون سی 3 بون ہے، ہیومریس ہے ایک، تو یہ چیزیں سارے مجھے یاد ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس جوائنٹس کا جو بھی جوائنٹ ہو، فار ایگزامپل ایلبو جوائنٹ ہے، اس کا بلڈ سپلائی کیا ہے، بلڈ سپلائی کے بارے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے. نرو سپلائی کے بارے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے. اب اس جوائنٹس کے مومنٹ کے بارے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے. مومنٹ کے بعد میں نے یاد کرنا ہے کہ یہ مومنٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں کون سے مسلز انوالو ہیں. تو وہی مسل اگر یاد ہو تو اٹ از ویری ویری بیسٹ. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں تو ہمارے ساتھ ہو گئی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آتا ہے کلینیکل. کلینیکل ہم نے ہر جگہ پر مطلب ایک نرو کو پڑھنا ہے، اس نرو کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی کلینیکل ہے وہی یاد کرنا ہے. ایک مسل کو پڑھنا ہے، مسل کے ساتھ ریلیٹڈ کلینیکل کو یاد کرنا ہے. ایک بون کو پڑھنا ہے تو بون کے ساتھ ریلیٹڈ کلینیکل یاد کرنا ہے. اسی طرح یاد کرنا ہے. فار ایگزامپل میرے ساتھ ہو گیا کارپل ٹیونل سنڈروم. ٹھیک ہے، تو ابھی ایک سنڈروم ہے تو اس کے بارے میں نے کس طرح پڑھنا ہے کہ یہ سنڈروم کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کون سا نرو سپلائی ہے، اگر یہ ہو جائے تو مسئلہ کیا ہوگا. تو اس طرح شارٹ کٹ آپ نے یاد کرنا ہے. کلینیکل سارے یاد کرنا ہے، ایک بھی نہیں چھوڑنا ہے. اس کے علاوہ کلینیکل پنجاب کی بکس میں ہم نے کرنا ہے بی ڈی چورسیا اینڈ کیلم سے کیلت مور. ٹھیک ہے، اور کیوی کی بکس میں ہم نے کرنا ہے سنیل سے. اب آتے ہیں ہم جی اے کی طرف. یہ گراس اناٹمی کے بارے میں کچھ باتیں تھیں ہم نے ڈسکس کی شارٹلی. اب جی اے کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے. ہم نے سب سے پہلے جی اے کو اٹھانا ہے. گراس کسی بھی بک کو نہیں اٹھانا ہے، جی اے کو پڑھنا ہے، ایک ریڈ دینا ہے. اس کے بعد ہم نے اپر لیم لوور لیم ان چیزوں کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کو خود ریڈ دے دو، یہ بہت ایزی بک ہے. ہم نے اس میں صرف اور صرف فرسٹ چیپٹر میں ڈیفینیشن یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن یاد کرنے کے بعد ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں اس میں ایک اور ٹاپک ہے ویریشن، وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ایگزامپل جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیکنڈ چیپٹر میں ٹرمینالوجی. آپ لوگوں کو لگا ہوگا کہ یار اس ویڈیو میں جو میں ڈسکس کرتا ہوں اکثر میں بولتا ہوں میڈیل سائڈ، لیٹرل سائڈ، ٹھیک ہے، سپیریئر، انفیریئر، انٹیریئر سرفیس، پوسٹیریئر سرفیس. تو یہ کیا ہے، یہ مطلب کس طرح یہ بولتا ہے کہ یہ چیزیں. تو یہ ٹرمینالوجی آپ لوگوں کو ملے گی جی اے کے سیکنڈ چیپٹر میں. بہت ایزی ہے، بہت ایزیلی ڈیفائن کی ہے. سب کو ایک بار ریڈ کرنے سے آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک، تھرڈ چیپٹر میں ہم نے یاد کرنا ہے پھر بونز کی کلاسیفیکیشن. ٹھیک ہے، ان بون کی کلاسیفیکیشن کے بعد ہم نے پھر ان ایگزامپل. فورتھ نمبر ہم نے یاد کرنا ہے جوائنٹس، اور جوائنٹس کے ساتھ کلاسیفیکیشن کے بعد پھر ہم نے
ایگزامپل کے ساتھ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایگزامپل اس کے ساتھ ہوگی۔ پھر ہم نے مسل کو یاد کرنا ہے۔ مسل کے جو چیپٹر ہیں ان کی بھی کلاسیفیکیشن کے بعد میں نے یاد کرنا ہوگا، میں نے تو یاد کی، آپ لوگوں نے یاد کرنا ہوگا ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ 6 نمبر پہ ہم نے یاد کرنا ہے، یہ تو ہو گئے، ٹھیک ہے، سرکولیشن میں پھر جو بھی ٹاپک ہو، مطلب میں بہت سے ٹاپک ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ پھر ہے انٹیگومنٹری اور اسی طرح نروس سسٹم، انٹیگومنٹری کو بھی ریڈ کرنا ہے، نروس سسٹم کو بھی ریڈ کرنا ہے، لیکن مین چیپٹر جو بھی ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے۔ اور ایک اور چیپٹر بھی ہے لیکن ان کو صرف ریڈ دے دو، اگر نہیں دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے مینلی جو یاد کرنا ہے، ایک تو ٹرمینالوجی یاد ہونی چاہیے، دوسرا ہے بون کلاسیفیکیشن، امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ، جوائنٹ کلاسیفیکیشن اور یہ سارا چیپٹر ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس کے علاوہ مسل والا چیپٹر اینڈ سرکولیشن والا، یہ 4 چیپٹر اس سے اکثر پنجاب کی ایگزام میں SQs کی مین چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی تو ہر چیپٹر سے ایک MCQs آتا ہے۔ KP کا جو ہے وہ تو MCQs ٹائپ ہے، ان کا تو پھر ماڈیول سسٹم ہے تو ان کا سسٹم الگ ہے۔ یہ تھا شارٹ ڈسکشن اباؤٹ اناٹمی کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، تو اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو گیا ہوگا۔ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور جو چیزیں اور جو پرابلم ہے اور جو ٹپس ہے اسٹڈی کے بارے میں، تو میں سارا ڈیٹیل انشاءاللہ شیئر کروں گا۔